شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن، اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 88 تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 89۔ آیت نمبر 89 ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب جو ہے سب سے پہلے واو کو لے لیتے ہیں۔ اگر پیچھے سے اگر آپ آیت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو واو جو ہے سب سے پہلے عاطفہ ہو گیا، اور پھر لما یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظرف زمان متضمن بمعنی شرط، ٹھیک ہے۔ اگر ظرف زمان متضمن بمعنی شرط اگر کوئی ایسا حرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مفعول فیہ مقدم بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو مفعول فیہ مقدم بنا دیا۔ مقدم کیوں بنایا؟ کیونکہ ابھی فعل اور فاعل تو ہے نہیں، تو اب ہم نے اس کو مفعول فیہ مقدم بنا دیا۔ پھر جاء صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم ضمیر جو ہے یہ بن جائے گی جاء فعل کا مفعول بہ مقدم۔ اور مفعول بہ مقدم کیوں ہو جائے گا؟ مفعول بہ مقدم اس وجہ سے ہو جائے گا کیونکہ ابھی فاعل آیا نہیں ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، کتابن۔ کتابن جو ہے یہ کیا بن گیا؟ یہ کتابن موصوف، اور من عند اللہ میں من حرف جر، اندی مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کتاب موصوف کی صفت، پھر کتاب موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس کو من عند اللہ کو کائنون کے متعلق کر دینا آپ۔ کائنون اس میں فاعل کا ظرف مستقر، پھر کائنون اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف کتاب کی طرف نا، راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کتابن موصوف کی صفت، پھر کتابن موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی، یہ لیکن صفت اولا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو اس مرکب توصیفی کمپلیٹ نہیں بنا رہے، ابھی صفت ثانی تلاش کرتے ہیں۔ مصدقن لما معہم، یہاں پہ مصدقن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، صدق یصدق باب تفعیل سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مصدقن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، لما معہم میں لام حرف جر، اور ما جو ہے یہ موصولہ، اور مع مضاف، ٹھیک ہے۔ اور ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حصلہ فعل محذوف کا مفعول فیہ، حصلہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے اسم موصولہ اس کا فاعل، پھر حصلہ فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، تو لما معہم اس طرح سے یہ جار مجرور بن گیا۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کسی کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا مصدقن اسم فاعل کا ظرف لغو، اور پھر مصدقن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کتاب موصوف کی صفت ثانی۔ کتاب موصوف من عند اللہ صفت اولا، اور لما معہم صفت ثانی، پھر کتاب موصوف اپنی صفت اولا اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا جاء فعل کا فاعل، اور پھر جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول سے مل کر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، اور اس کی جو شرط ہے نا وہ ہے محذوف، اور شرط جو محذوف ہے وہ مناسب یہی ہے کہ ہم لوگ کذبوہ نکال دیں۔ کذبوہ یہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
شرط محذوف، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ شرطیہ، یعنی لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، یہ پورا کا پورا کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ شرطیہ۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کانا کانو اور واو اس سے پہلے یہ عاطفہ، اور کانا کانو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ، فعل ناقص میں سے ہے یہ، تو پھر اب افعال ناقصہ میں سے ہے تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے یہ فعل ناقص، اور اس میں اب فعل ناقص کے بعد آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آپ اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں جو واو ضمیر ہے پہلے آپ اس کو بنا دیں، کانو میں واو ضمیر اس کو آپ بنا دیں ذوالحال۔ من قبلو، من حرف جر قبلو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، کائنینی اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ٹھیک ہے، اور پھر کائنین اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنین صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء قانون کا اسم اس کا فاعل، پھر کائنین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ کانو فعل ناقص کا اسم۔ یہ کائنین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، پھر واو ضمیر ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا کانو فعل ناقص کا اسم، پھر یستفتحون علی الذین کفروا میں یستفتحون باب استفعال سے ہے، صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، علی حرف جر الذین مجرور، الذین اس میں موصولہ، کفروا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اس میں موصولہ کا صلہ، الذین اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر یستفتحون فعل کا ظرف لغو، یستفتحون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانو فعل ناقص کی خبر، اور پھر کانو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اس طرح سے کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کفروا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہاں پہ فلما، ولما نہیں فلما، تو یہاں پہ فا عاطفہ، لما یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ظرف زمان متضمن بمعنی شرط اور مفعول فیہ مقدم، جاء صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، ہم ضمیر یہ مفعول بہ مقدم، ٹھیک ہے، اور ما یہ کیا ہے؟ یہ ما موصولہ، عرفو عرفہ عرفہ عرفو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصولہ کا صلہ، پھر ما اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا جاء فعل کا فاعل، پھر جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، پھر کفروا بہ، کفروا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل اور با حرف جر ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کفروا فعل کا ظرف لغو، اور کفروا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا جزا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بھی بن جائے گا جملہ شرطیہ، یعنی لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ یہ بھی ایک جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فا جو ہے یہ تعلیلی یا لعنت اللہ، لعنت مضاف اور اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، علی حرف جر الکافرین مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کائنتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنتن اس میں فاعل
اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا لعنت اللہ مبتدا کی خبر، اور پھر لعنت اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے 4 جملے بنائے ہیں۔ ایک مرتبہ میں مختصراً جو ہے وہ خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، یہ ایک بنایا جملہ شرطیہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک دوسرا جملہ بنایا۔ پھر فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یہ ایک جملہ شرطیہ تیسرا جملہ بنایا۔ اور فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ہم نے بنا دیا چوتھا جملہ۔ تو اس طرح سے ہماری آیت نمبر 89 اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔